السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ بسر کریں، تقوی کے اوپر زندگی استوار کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو نعمت ہستی و وجود عطا فرمایا ہے، خلقت عطا فرمائی ہے و احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے، اور ایسا احسن تقویم میں خلقت کے بعد خلقت کی تکمیل کے لیے انسان کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، اور ہدایت کی تکمیل کے لیے، استواری اور پائیداری کے لیے تقوی کو ہدایت کا رکن قرار دیا ہے، وہ ستون بنایا ہے، تاکہ انسان تقوی کی بنیاد پر ہدایت پائے اور تقوی کی بنیاد پر اپنی خلقت کی تکمیل کرے۔ جس طرح خلقت اللہ کی ہے، ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور ہدایت کا نظام بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حالت ایسی بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، جسے طغیان کہتے ہیں، کہ انسان اگر تقوی کی حد سے نکل جائے، تقوی میں مبتلا ہو جاتا ہے، طغیان آ جاتا ہے اس کے اندر، اور طغیان اللہ کے نظام سے باہر نکل جانا ہے، جزوی طور پر انسان اللہ کے مقررہ نظام سے خارج ہو جائے، یہ بھی طغیان ہے، اور خارج ہونے والا طاغی اور طاغوت ہے، یا مکمل طور پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے نظام سے باہر قرار دے، یہ بھی طغیان ہے و تغوا ہے۔ اگر انسان اللہ کے مقرر کردہ نظام سے باہر نکل جائے، تباہ ہے، ہلاک ہے، اور بعض کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں کا ایک امتزاج قائم کر لیں، جسے ہم آج کل اپنی اصطلاح میں سیکولر یا لیبرل زندگی کہتے ہیں، کہ تقوی اور تغوا دونوں ملا کر باہم چربا بنا کر اس کا، مخلوط بنا کر اس کا، اور ایک امتزاج تقوی و تغوا کا بنا کر اور دونوں کے اندر جم کر لیں، یہ بھی طغیان ہے۔ چونکہ جہاں بھی دو چیزیں ملتی ہیں ان کی آمیزش ہوتی ہے، ایک پاک اور ایک ناپاک، تو مجموعہ ناپاک ہوتا ہے۔ جب بھی مثبت اور منفی دو امور آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ مجموعہ منفی ہوتا ہے۔ تقوی اور تغوا کو اگر کوئی ملا دے، آپس میں مخلوط کر دے، تو نتیجہ تقوی کی صورت میں نہیں نکلتا، تغوا کی صورت میں نکلے گا، طغیان ہے وہ بھی۔ قرآن کریم نے ایسے نمونے بیان فرمائے ہیں جہاں پر بعضوں نے تقوی کی پوشش کے تحت تغوا اختیار کیا ہے،
اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ گویا وہ تقوی کا عمل انجام دے رہے ہیں، لبادہ تقوی اوڑھ کر اپنی طغیان کے اوپر ایک پوشش بنائی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہے تاکہ اس کے نیچے تقوی اور طغیان چھپ جائے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے مکار انسانوں کو رسوا کیا ہے، ہمیشہ رسوا کیا ہے، چونکہ یہ دشمن ہیں دین کے، انسان کے، جو بظاہر تقوی کا عمل انجام دیتے ہیں لیکن در پردہ زیر سایہ تقوی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تقوی کا میدان عمل انسان و زندگی انسان ہے، حیات بشر میدان تقوی ہے۔ تمام امور و تمام معاملات، تمام تعلقات، تمام اقدامات انسان کے میدان تقوی ہیں، جن کے اندر انسان نے الہی نظام کو بروئے کار لانا ہے۔ تقوی حیات انسانی زندگی بشر کی حفاظت کے لیے اللہ کی تدبیر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار کی ہے، مقرر فرمائی ہے تاکہ حیات انسان محفوظ رہے، ضائع نہ ہو، تباہ نہ ہو، ہلاک نہ ہو، نابود نہ ہو، معدوم نہ ہو، آلودہ نہ ہو، اس حفاظتی تدبیر کا نام تقوی رکھا گیا ہے۔ اور یہ تقوی زندگی کے اوپر احاطہ ہونا چاہیے۔ اسے قرآن نے لباس کہا ہے کہ ایسی پوشش انسان تقوی کی بنائے کہ تمام زندگی کو ڈھانپ لے، تمام زندگی پر حاوی ہو جائے تقوی، زندگی کا ہر شعبہ زیر اثر تقوی، زیر پوشش تقوی آ جائے۔ ایک میدان تقوی کا قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے، آغاز کرتا ہے، شروعات ہیں، اس کی بنیاد میں تقوی اختیار کیا جائے، اور ہر زندگی کے ہر عمل، ہر نئے عمل، ہر آغاز کی بنیاد تقوی پر ہو۔ ممکن ہے انسان گھر بنائے، اپنا ذاتی رہائشی تقوی کی بنیاد پر بنائے، ممکن ہے انسان زندگی تشکیل دے، گھرانہ تشکیل دے، خاندان تشکیل دے، شادی کرے، تقوی کی اساس پر ہو، بنیاد تقوی ہو۔ یہ تقوی کے عملی میادین ہیں۔ تقوی ان میدانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، معاملات انجام دے رہے ہیں، اس کی بنیاد ہی میں تقوی قرار دیں، تقوی کی بنیاد پر اس کاروبار کو قائم کریں اور استوار کریں۔ اگر آپ کوئی دینی مرکز قائم کر رہے ہیں، اس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ اگر آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، تقوی کی بنیاد پر ہو، مسجد بنا رہے ہیں، تقوی کی بنیاد پر ہو، کوئی رفاعی فلاحی کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد تقوی ہو۔ تقوی یعنی اللہ کا حفاظتی نظام۔ جس طرح ہر عمارت کے لیے، ہر ماحول میں، ملک میں، علاقے میں مقامی حکومتوں نے عمارتوں کی حفاظت کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ عمارتیں اس اصول کے تحت قائم کی جائیں۔ اگر یہ اصول نہ قائم کیے جائیں، مراعات نہ کیے جائیں، وہ لوگ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں جو عمارتوں کی بنیاد ان اصولوں پر اور قوانین پر نہیں رکھتے، ضوابط پر جو اس ملک کے اندر لازمی مقرر کر دی جاتی ہیں، وہ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور یہ عمارتیں عموماً جو ان اصولوں کے مطابق قائم نہ ہوں، گر جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں اور قیمتی انسانی جانوں کے تلف ہونے کا باعث بنتی ہیں یہ عمارتیں۔ آئے دن ہمارے ملک کے اندر یہ اتفاقات، حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ وہ عمارتیں جو
حفاظتی تدبیر کی بنیاد پر نہیں کھڑی کی گئیں، بلکہ کسی خائن انسان نے، خیانت کار نے وہ عمارت قائم کی ہے۔ خیانت یہ کی ہے کہ وہ ضوابط، اصول، قوانین اور تعمیراتی مواد جو حفاظت عمارت کے لیے لازم تھا اس نے اسے ترک کیا ہے، لالچ کی وجہ سے، خیانت کی بنا پر، اور نتیجے میں یہ عمارت سست قائم ہوئی ہے، اور سست عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور اگر گر جائے تو اس میں ساکن، مکین وہ بھی ساتھ دفن ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حیات انسانی خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر یہ عمارتیں تعمیراتی اصولوں کے مطابق اور معماری کے قوانین کے مطابق نہ قائم کی جائیں۔ اسی طرح حیات انسانی ہے، حیات انسانی کی بھی کچھ حفاظتی تدابیر ہیں۔ وہ حفاظتی تدابیر زندگی کے ہر شعبے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں کہ ان بنیادوں پر اگر زندگی کی بنیاد رکھی جائے، تعمیرات کی جائیں، یہ عمارت زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، منہدم نہیں ہوگی۔ لیکن جس زندگی کی بنیاد ان اصولوں پر نہ ہو وہ جلدی منہدم ہو جاتی ہے۔ ایک عام رائج چیز جو لوگوں کی زندگیوں میں بارہا تکرار ہوتی ہے ہر خاندان میں، وہ شادیاں ہیں، زندگی کا قیام ہے اور زندگی کو استوار کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتے، تغوی پر رکھتے ہیں۔ آبائی طور طریقے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آبائی اصولوں کے اوپر زندگی استوار کرتے ہیں، علاقائی، قومی اور تہذیبی ثقافتی بنیادوں کو لحاظ رکھتے ہیں، لیکن الہی بنیادوں کو ترک کر دیتے ہیں شادیوں کے وقت۔ حتیٰ بظاہر جو لبادہ ایمان میں جو لوگ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ظاہراً مومن کہلاتے ہیں، یہ بھی عملی زندگی کے آغاز میں، اپنی اولاد کی زندگی کے آغاز میں اللہ کی تدبیر کو زندگی کی بنیاد نہیں قرار دیتے۔ آبائی تدبیریں اور علاقائی تدبیریں اور رواج و رسم کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں بجائے الہی اصولوں کے اور الہی قوانین کے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی قائم ہوتے ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ جن خاندانوں کے اندر زندگی کے پہلے سال میں ہی، شادی کے پہلے سال میں ہی نزاع شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور جدائیاں ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہیں، خب یہ وہی زندگیاں ہیں جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو طغیان کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں۔ تقوی جن کے اندر ملحوظ نہیں تھا، جن کے اندر علاقائی تدبیریں تھیں اور جن کے اندر ثقافتی تدبیریں تھیں، جن کے اندر تہذیب ملحوظ تھی لیکن اللہ کا قانون ملحوظ نہیں تھا، یہ منہدم زندگیاں ہیں اور ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے پہلے سال منہدم ہو جائے یہ عمارت، ممکن ہے دوسرے سال منہدم ہو جائے یہ عمارت، بالآخر ایک دن منہدم ہو جاتی ہے، ایک دن یہ زندگی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر زور زبردستی سے اسے قائم رکھا بھی جائے کہ بعض یہ کام کرتے ہیں، زندگی کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے، لیکن بعض مجبوریوں کی بنیاد پر اسے جاری رکھتے ہیں، وہ بھی منہدم زندگی ہوتی ہے کہ جہاں پر زن و شوہر، جہاں پر میاں بیوی ایک دوسرے سے کدورت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے اگرچہ طلاق نہ بھی ہو اور ایک گھر کے اندر رہ رہے ہوں، یہ خاندان نہیں ہوتا بلکہ روم میٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہاسٹل کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تعلق بھی ہے تو نفرت و کدورت کا تعلق ہے۔ ہر تدبیر اپناتے ہیں سوائے
دین کی تدبیر کے، طغیان و تغوا کے اوپر اپنی زندگیاں قائم کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، اسی طرح اور زندگی کے معاملات ہیں، رہائش کہیں اختیار کرنی ہے، اگر رہن سہن کسی جگہ اپنانا ہے تو تقوی کے علاوہ ہر چیز ملحوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کس شہر میں، کس گاؤں میں، کس محلے میں ہم نے جا کر گھر بنانا ہے، موسم دیکھیں گے، سوسائٹی دیکھیں گے، وہاں مارکیٹ دیکھیں گے، باقی سڑکوں کی نزدیکی دوری، اسپتالوں کی دیکھیں گے، زندگی کی سہولیات بعض نظروں میں رکھیں گے، و بعض تو شاید فساد کو نظر میں رکھتے ہیں کہ اس محلے میں فساد کے مواقع زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہم رہائش اختیار کرتے ہیں۔ لیکن تقوی کو رہن سہن میں، رہائش میں اختیار نہیں کرتے کہ ہم کہاں زندگی بسر کریں تاکہ وہاں پر اس سرزمین یا اس محلے میں یا اس پڑوس میں ہم تقوی بھی اختیار کر سکیں زندگی میں۔ جہاں دیکھتے ہیں منڈی قریب ہے یا روڈ قریب ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں تقوی بھی قریب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ایسی وادیوں میں اور ایسی سرزمینوں پر جا آباد کرتے ہیں جہاں تباہی ہے۔ انہی اہم محور میں سے اور معاملات میں سے جب انسان دینی مرکز بناتا ہے، قرآن کریم نے سورہ مبارکہ توبہ میں ایک نمونہ پیش کیا ہے اور قرآن کا جز اس واقعہ کو قرار دیا ہے تاکہ تمام قیامت تک آنے والی نسلیں، خصوصاً مؤمنین، متوجہ رہیں، اس ایک واقعہ سے تمام بشریت عبرت لے، سبق لے، بصیرت حاصل کرے اور متوجہ ہو کہ بعض کام بظاہر تقوی کی پوشش اور تقوی کے لبادے میں انجام پاتے ہیں لیکن ہوتے وہ تقوی ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 107، 108 اور 109 میں اور اسی طرح 110 تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی موجودگی میں بنائی گئی، مدینہ کے اطراف میں، جہاں سب سے پہلی مسجد تاریخ میں بنی ہے، یعنی تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد، اور بعد میں اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور تاریخی حیثیت اس مسجد کو حاصل ہے۔ آج بھی مسجد بھی ہے اور مومنین کے لیے ایک زیارت گاہ بھی ہے، ایک یادگار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہاں اس مسجد میں پڑے ہیں، اور مومنین آج جو مشرف ہوتے ہیں زیارت مدینہ سے و زیارت بیت اللہ سے، وہ اس مسجد کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں اور وہاں عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، پہلی مسجد اسلام کی تاریخ میں جو مدینہ کے مضافات میں، اس وقت مدینہ کے مضافات میں تھی لیکن اب مدینہ شہر کے اندر قرار پائی گئی شہر کی وسعت کے بعد۔ یہ وہ مسجد تھی جو وہاں مقیم قبیلہ بنی اوف نے تعمیر کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں قیام فرمایا، وہاں جماعت کی، اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لاتے تھے۔ مسجد نبوی مدینہ کے اندر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور آپ کے دست مبارک سے تاسیس ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی اور تعمیر کی گئی۔ مسجد قباء بنی اوف نے بنائی تھی۔ بنی اوف میں 2 قبیلے تھے، ان قبائل میں جب حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، مدینہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا منافقین کے نام سے۔ پہلے بھی تھے، کم تھے، مکہ میں کم تھے، لیکن مدینہ میں باقاعدہ ایک حزب
اور ایک تنظیم جماعت کے طور پر حزب منافقین قائم ہوئی، منظم گروہ پیدا ہوا جنہوں نے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کارروائیاں شروع کیں، اور خطرناک گروہ تھا، ان کو لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، بظاہر مومن بنے ہوئے تھے اور مومنین کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، نفوذ کیا ہوا تھا، لیکن یہ مومن نہیں تھے، اور مومن دھوکے میں آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اپنا بھائی سمجھتے تھے، ایمانی، اور اپنے جیسا انہیں سمجھتے تھے، جیسے ہم مومن ہیں یہ بھی مومن ہیں۔ اور یہ خطرہ اس پردے کے نیچے پنپ رہا تھا، بن رہا تھا، ابھر رہا تھا، اور اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا اور خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے وحی کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو آگاہ فرمایا۔ یہ ان اسرار میں سے امور تھے جو وحی کے ذریعے سے پہنچائے گئے، چونکہ وہاں موجود تجربہ لوگوں کا کافی نہیں ہوا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ قرآن میں مفصل ذکر ہے منافقین کا، اور ہم نے بھی پہلے ایک ماہ مبارک رمضان مکمل اسی موضوع پر بحث کی ہے، نفاق و منافق از نظر قرآنی کریم، وہ بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور ضروری مطالب و معارف میں سے یہ باتیں ہیں تاکہ ہر معاشرے کے اندر مقیم لوگ سمجھ میں آئیں۔ یہ پیمانے ہیں، قرآن کے معیارات ہیں، قرآن کے ترازو ہیں، یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ یہ بات ہم تکرار کریں اور زیادہ تکرار کریں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ثواب نہیں ہے، مردوں پر پڑھی جانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے فقط سروں میں منحصر قرار دیا جائے کہ سر سے اور لے سے پڑھیں، مقابلے ہوں اس کے، نہ، یہ سارے قرآن کے فرعی فوائد میں سے ہیں، امور ہیں۔ اصل روح کتاب و تعارف کتاب قرآن وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے انسان کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے بشر کے لیے، بینات ہیں ہدایت کے بشر کے لیے۔ لیکن یہ بات ہماری زبانوں پر ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہماری قلوب میں نہیں اتری یہ بات ابھی، اور ہماری عملی زندگیوں میں یہ نہیں اتری، چونکہ عملاً اس وقت بھی مسلمان قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، ہدایت کے علاوہ باقی استفادہ کرتے ہیں، قرآن پر قسمیں کھاتے ہیں، قرآن سے استخارے نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، کتاب فال بنا دی ہے مسلمانوں نے، اور ظلم ہے قرآن کے اوپر کہ ہدایت کے منشور کو فال کی کتاب بنا دیا جائے۔ فال وہ لوگ ہوتے ہیں جو نجومی، غیب گو یا قسمت کا حال بتانے والے، ہر جگہ کہیں پتھر پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں لکڑیاں پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں کنکریاں پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں جس کو ٹاس کہتے ہیں، آپ اپنی لنڈے کی زبان میں، مادری زبان میں ٹاس کہتے ہیں۔ عموماً سکہ پھینکا جاتا ہے کہ کس پہلو سکہ زمین پہ آتا ہے، کون سا سکے کا حصہ آتا ہے، اب یہ حصہ آیا تو اس کا مطلب ہے اچھا کام ہوگا، یہ حصہ آیا تو اس کا مطلب ہے کام صحیح نہیں ہوگا۔ فال یعنی ٹاس، خوب یہ ٹاس کی کتاب نہیں ہے، فال کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن میں ہدایت کے متخصص کم ہیں، استخارے کے متخصص زیادہ ہیں، فال نکالنے کے ماہرین زیادہ ہیں۔ فال نکالیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح کام غلط کام کرنے کے لیے قرآن سے فال نکالتے ہیں، پھر وہ فال گیر جو فال نکالتا ہے، یہ فال، رمال، جادوگر، یہ ایک قبیلہ ہے، یہ سارے ممنوع کام ہیں۔ فالوں کے ذریعے، رمل کے ذریعے،
جادو کے ذریعے، یہ ان امور کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کو، یہ دین کے متبادل راستہ ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے مقدس بنا کر دین میں داخل کر کے اور اب اسے دینی عمل سمجھ کر سارے فال نکالتے ہیں کہ بڑا اہم دینی عمل ہے، متدین عمل ہے یہ، بلکہ تدین کی ایک علامت بن گیا ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں فال نکال لو، یا فلاں آقا کے پاس جو وہ فالگیر ہیں وہ فال نکال کے آپ کو دکھائیں گے، اور اسے مقدس دینی عمل سمجھ کر بڑی تعریف کرتے ہیں جی کہ انہوں نے سارے کام فال سے انجام دیے ہیں، فال بھی قرآن سے نکالی ہے، دوہرا ظلم کیا ہے۔ کتاب ہدایت ہے، اسے بہت تکرار کیا جائے، قرآن نے خود تکرار کیا ہے، بعض چیزوں کو اتنا تکرار کیا ہے قرآن نے کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں یہ امور تکرار ہوئے ہیں۔ کیوں تکرار ہوئے ہیں؟ چونکہ تذکر لازم ہے، اہمیت ہے ان امور کی جن کو تکرار کرنا چاہیے تاکہ ذہنوں میں اتر جائیں، دلوں میں بیٹھ جائیں، زبانوں پہ چڑھ جائیں، ہماری تہذیب کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ان امور کو تکرار کیا ہے۔ ہمیں کثرت سے تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی عملی زندگی کی رہنمائی ہے، ہر شعبے کے اندر۔ آپ نے زندگی میں جس شعبے میں رہنمائی لینی ہے قرآن سے لیں۔ آپ نے کھانا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ پینا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ آپ نے رہنا کہاں ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ آپ نے بنانا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں، چونکہ رہنما قرآن ہے۔ زندگی کا رہنما قرآن ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ اور یہی ائمہ اطہار علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا بھی فرمان و تاکید ہے کہ قرآن سے ہدایت لیں، اور ائمہ اطہار نے قرآن سے ہدایت لی اور قرآن کی ہدایت کی طرف اپنے پیروکاروں کو رجوع کرنے کو کہا۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن میں شکوہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ الہی میں محشر میں حاضر ہوں گے، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے، ان قومی، میری قوم نے اس قرآن کو، تیری کتاب کو، تیرے کلام کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے۔ اس سے فالیں نکالی ہیں، استخارے نکالے ہیں، اس پہ سوریں جمائی ہیں، اسے ثواب کے لیے پڑھا ہے، ختم پڑھا ہے، مردوں پہ پڑھوایا گیا ہے، لیکن اسے ہدایت نہیں لی، چونکہ زندگی کے کسی شعبے کی بنیاد قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کیا ہماری ثقافت قرآنی ہے؟ کیا ہماری عدالت قرآنی ہے؟ کیا ہماری سیاست قرآنی ہے؟ کیا ہمارا نظام تعلیم قرآنی ہے؟ کیا ہمارا کاروبار تجارت قرآنی ہے؟ کیا ہماری معاشرت قرآنی ہے؟ کیا ہماری معیشت قرآنی ہے؟ کس شعبے میں قرآن ہے؟ کس کی بنیاد قرآن ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی وہ مخلوط زندگی ہے کہ بظاہر عنوان ہمارا مومن کا ہے، تقوی، لیکن بنیاد زندگی کی تقوی نہیں بلکہ تغوا و طغیان و طاغوتیت ہے۔ یہ مخلوط زندگی ہے۔ اسی قسم کی زندگی کو قرآن منافقت کہتا ہے، یہ نفاق ہے۔ مدینے میں یہ طبقہ پیدا ہوا، پنہان کافر، چھپے ہوئے خطرناک دشمن دین، جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن ان کا ایمان قلبی کسی چیز کے اوپر نہیں تھا۔ انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، قدم اٹھائے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین کے ساتھ مبارزے کے طور پر، رسول اللہ کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت اقدامات کیے، خیانتیں کیں، جنایتیں کیں، جھوٹ بولا، ہر قسم کا جرم و جنایت انہوں نے انجام دیا۔ قرآن نے ان کا پردہ فاش کیا، چونکہ یہ چھپے ہوئے تھے، محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ ہر آدمی قسمیں کھا کے کہتا تھا یہ ہمارے ساتھ آتا ہے نماز میں، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ بڑا اچھا مومن ہے۔
قرآن نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ فریب دینے والے ہیں، اور آپ ان کے فریب میں نہ آئیں۔ یہ داستان بھی قرآن کریم نے مسجد کی ذکر فرمائی ہے تاکہ ہدایت ہو، منافقت کا ذکر کیا تاکہ ہدایت ہو۔ ہدایت سے مراد یعنی یہ بھی بصیرت قرآن سے لیں کہ مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے خائن منافق جو دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں، منافق مسلمانوں میں بصیرت پیدا ہو، انہیں پہچانیں، اور ایسے مراکز جو دین کے نام پر قائم کیے گئے ہیں اور دین کو منہدم کرنے کے لیے ہیں، بظاہر دینی مرکز کا ان کے اوپر لیبل ہے، ٹائٹل لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے خلاف اور دین کے ساتھ متضاد ہے، اور اسے گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ ان منافقین نے مسجد قباء کے نزدیک مسجد بنائی، دوسری مسجد بنائی، ایک اور اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ۔ مسجد بنی ہوئی تھی پہلے، اور اسی بنی عوف کے دوسرے قبیلے نے جس میں منافق زیادہ تھے، انہوں نے ایک اور مسجد کی بنیاد ڈال دی، اور ایک اور مسجد جلدی سے تعمیر کر دی۔ تعمیر کر کے مکمل کر کے یہ آئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر خواہش ظاہر کی کہ ہماری مسجد تیار ہے، آمادہ ہے، اور بنائی ہے، وہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، مومنوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور اب اس کو افتتاح کرنا ہے، اور افتتاحی نماز آپ پڑھائیں، آ کر آپ اپنا قدوم مبارک رکھیں مسجد کے اندر، برکت بھی ہو، مسجد کا افتتاح بھی ہو، مسجد کا آغاز بھی ہو، اور یہ مسجد آباد بھی ہو جائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے آمادہ تھے، جانے کے لیے، جنگ تبوک کے لیے۔ یہ معرکہ سر پہ تھا اہل روم کے ساتھ، اور اس کے لیے لشکر تیار تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت مسجد کے افتتاح کا موقع نہیں ہے، بلکہ جہاد کا موقع ہے اور مبارزے کا موقع ہے، اور میں لشکر لے کر جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ جنگ تبوک سے واپس آ کر پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ لوگ شامل نہیں ہوئے جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت روانہ ہو گئے جنگ تبوک پر، اور پھر واپس تشریف لائے، اور اس جنگ سے واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اس وقت وحی اللہ کی طرف سے یہی صورتیں، یہی آیات، سورہ مبارکہ توبہ کی آیا 107، 108، 109 اور 110، یہ آیات نازل ہوئیں قلب نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ وہ مسجد کے بانی جو آپ کے پاس آئے تھے اور تقاضا کیا کہ آپ آ کے ہماری مسجد کا افتتاح کریں، مکمل ہو گئی ہے تعمیر اس کی، اور اب اس میں نماز شروع کرنی ہے، اور آپ جماعت کرائیں، آپ اس میں مت جائیے، لا تقم فیہ ابدا، ہرگز ہمیشہ کے لیے اس میں قدم مت رکھیے آپ، کیوں کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ ضرر، نقصان کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ رسول اللہ خود تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور دینی مرکز رسول اللہ کے مقابلے کے لیے، اسلام کے مقابلے کے لیے مسجد ہی کو اختیار کیا گیا، مسجد ہی کو چنا گیا کہ مسجد کے ذریعے سے اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔
چونکہ مسجد تھی، مسلمان آسانی سے اس منافقوں کے دھوکے میں آ گئے، بلکہ بعض تو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، خدا توفیق دے، قبول فرمائے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں مزید۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ منافقوں کا گڑھ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے یہ مسجد۔ سورہ مبارکہ توبہ آیا 107 میں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ گروہ جنہوں نے مسجد ضرار تعمیر کی ہے، بنائی ہے، مسجد قباء کے ساتھ دوسری مسجد بنائی ہے، اور مسجد ضرار قرآن نے اس کا نام رکھا ہے، اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے، یعنی ضرر و نقصان پہنچانے والی مسجد۔ وَكُفْرًا، ایک تو ضرر ہے، ضرر پہنچانے کے لیے ہے، دوسرا یہ مسجد مرکز کفر ہے، یہ حق کا دین کا مرکز نہیں ہے، مسجد کفر ہے یہ۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرا مقصد، ہدف ان بانیوں کا، بنانے والوں کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالیں، یہ فرقہ واریت کی مسجد ہے، یہ تفرقے کی مسجد ہے، یہ مسلمانوں کو بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی مسجد ہے، وہ مرکز ہے۔ وہ چوتھا مقصد ان کا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، چوتھا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ پناہ گاہ ہے دشمنان دین کی، یہ مورچہ بنایا ہے انہوں نے اس فرد کے لیے جو اللہ کا دشمن ہے اور محارب، دشمن محارب، حربی دشمن ہے، یعنی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ حالت جنگ میں ہے یہ دشمن، اس جنگی دشمن اور حربی دشمن کی پناہ گاہ بنائی ہے یہ مسجد انہوں نے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ چار مقصد ان کے قرآن نے بیان کیے ہیں کہ یہ مسجد ضرر کے لیے ہے، کفر کے لیے ہے، تفرقہ کے لیے ہے، اور دشمنوں کی، دشمنان اسلام کی پناہ گاہ کے لیے ہے۔ اور ساتھ یہ بانی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ، قسمیں کھاتے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ انہوں نے سوائے نیت حسن، نیت نیکو اور پاک نیت، صاف نیت، اخلاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، پورے اخلاص کے ساتھ یہ مسجد بنائی۔ یہ قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت میں فقط یہ تھا کہ ہم ایک بہترین کام کریں، اللہ کی راہ میں کام کریں، لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے اللہ کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں جھوٹے ہیں، یہ ہرگز حسنہ و نیک نیتی سے انہوں نے یہ مسجد نہیں بنائی، سوء نیت ہے۔ یہ چار مقاصد ہیں ان کے مسجد بنانے میں۔ مسجد بطور نمونہ ہے، یوں نہیں کہ فقط یہ قرآن جو بصیرت مومنین کو عطا کر رہا ہے اور بیداری، ہوشیاری و آگہی بڑھا رہا ہے قرآن، یہ مسجد کے ساتھ منحصر نہیں ہے، مسجد بطور نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ ضرار ہر وہ چیز ہے جو مسجد ضرار عنوان بن گیا ہے ان تمام اقدامات کے لیے، ان تمام معاملات کے لیے، ان تمام اعمال کے لیے، ان تمام پالیسیوں کا عنوان مسجد ضرار ہے جو حق کے نام پر باطل مقاصد کے لیے بنائے گئے ہوں، مقاصد باطل ہوں، پرچم حق کا ہو، بینر حق کا ہو، وہ سب ضرار ہیں۔ مسجد ضرار چونکہ پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ دین کا رسمی مرکز جس کو دین نے حکم دیا ہے، وہ تائید کی ہے، دین کا تصدیق شدہ، تائید شدہ، منظور شدہ دینی مرکز مسجد ہے۔ باقی
جتنے مراکز دینی ہیں وہ مومنین نے خود سے مصلحتوں کے تحت بنائے ہیں. مثلا مدارس، مسجد مدرسہ ہے، دین کی منظور شدہ مرکز. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ آپ اس کو، چونکہ ہم ہر کام صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں، قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جمعہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، خطبہ ثواب کے لیے دیتے ہیں، ثواب کے لیے سنتے ہیں. ثواب یعنی وہی لنگر جس کو آپ لنگر کہتے ہیں. ہر نیک کام کرتے ہیں کہ آخر میں لنگر ملے، وہی لنگر کے لیے سارے کام کرتے ہیں. ہدایت پہلا مقصود، پہلا مطلوب، پہلا مطالبہ ہدایت ہے. لنگر نہ بھی ملا تو آپ ناکام نہیں ہیں. آپ کربلا جاتے ہیں زیارات کے لیے، تو اگر نہ دیا کسی نے لنگر برفرض، ابھی تو بھرپور ملتا ہے، لیکن اگر نہ دے برفرض، ایک دن ایسا آ جائے کہ نہ عراقی، نہ ایرانی، نہ غیر ایرانی کوئی بھی زائرین کو لنگر نہ دے، لیکن زائرین جائیں کربلا میں، معرفت سید الشہداء ہو جائے، بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، قیام کربلا سمجھ میں آ جائے، شہداء کا پیغام سمجھ میں آ جائے، اور پھر واپس لوٹیں. لنگر کے بغیر بھوکے اور پیاسے یہ محروم نہیں آئے، یہ زائرین موفق ہو کر آئے ہیں. لیکن اگر زائرین پیٹ بھر کے آئیں، وہاں کھا پی کے آئیں، ہر نعمت کھا کے آئیں، تناول کر کے آئیں، لیکن کربلا کا مقصد سمجھ میں نہ آئے، سید الشہداء کا راستہ سمجھ میں نہ آئے، بصیرت حسینی و کربلائی و عاشورائی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو پھر ناکام لوٹیں. ہمیں دوبارہ جانا چاہیے اس سفر کے اوپر. اسی طرح حج ہے کہ لوٹ کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ نگاہ ابراہیمی علامہ اقبال کے بقول پیدا نہیں ہوتی. نگاہ ابراہیمی کے لیے حج رکھا گیا ہے، نگاہ عاشورائی کے لیے کربلا کی زیارت مقرر کی گئی ہے. ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے. اس کو ہدایت کے طور پر فقط نظر میں رکھیں، باقی فوائد اس کے ضمنی و ذیلی فوائد ہیں. اگر قرآن کریم نے یہ آیت نازل نہ کی ہوتی تو آج مسجد زرار بھی زیارت گاہ ہوتی لوگوں کے لیے. جو لوگ جاتے مدینہ میں زیارات کے لیے، ابھی جاتے ہیں وہاں ہر چیز کی زیارت کرتے ہیں. بعض متخصصین ہیں مکہ مدینہ کے 800-900 زیارتیں کراتے ہیں، بعض اس سے آگے نکل گئے ہیں، 1000 تک نکل گئے ہیں. 1000 زیارتیں مکہ اور مدینہ کی زیارتیں کراتے ہیں. جہاں کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اس کی مناسبت ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہاں کھجور ہوتی تھی اور اس کھجور پہ مثلا رسول اللہ تشریف لائے، اس کھجور سے انہوں نے سائے پہ بیٹھے، وہ ایک زیارت ہو گئی. ظاہر ہے پورے مکہ اور مدینہ میں ہر نقطے پر رسول اللہ کے قدم مبارک پڑے ہیں، اس لحاظ سے دیکھیں تو پورا وہ سرزمین ساری ہی زیارت گاہ ہے. لیکن انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے کہ جتنے وہاں گھر ہیں، مکانات ہیں، ہوٹل ہیں، سب کے بتاتے ہیں یہاں یہ مناسبت تھی، یہاں یہ مناسبت تھی. آج کے زمانے میں جہاں کیمرے ہیں دقیق، اتنی دقیق معلومات انچوں اور سینٹی میٹر کے لحاظ سے کسی کو نہیں ہوتی جتنی 1400 سال پہلے کے جب تدوین تاریخ کا اتنا دقیق نظام بھی نہیں تھا. لیکن یہ کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے زائرین کو مصروف رکھنے کے لیے، اور پسند بھی آتا ہے زائرین کو یہ طریقہ. اگر یہ آیت قرآن نہ ہوتی تو ایک مسجد مدینہ میں اور ہوتی، مسجد بنی عوف، اور وہ بھی مومنین جاتے زیارت کر کے آتے، اس کو بھی چوم کے آتے، اس میں بھی نمازیں پڑھ کے آتے، اس کے بانیوں کے لیے بھی دعا کر کے آتے، یقیناً کر کے آتے اگر یہ آیات نازل نہ ہوتیں. اور یہ کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں یہ کام مومنین انجام دے رہے ہیں کہ کتنے مراکز منافقوں کے ہیں اور مومنین ان سے متاثر ہیں، ان کے دینی خدمات سے بہت متاثر ہیں، ان کے جذبہ و اخلاص سے بہت متاثر ہیں، اور ان کے مراکز میں جانے کے لیے بے تاب ہیں اور تڑپتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں بھی جائیں. اور یہ سب دین ہے، اس سب کو لوگ دین سمجھتے ہیں. یہی بے بصیرتی اور بے شعوری
جو موجود ہے، قرآن اسی کو ختم کرنا چاہتا ہے ان آیات کے ذریعے سے، ورنہ کیا ضرورت تھی مسجد زرار کا ذکر کرنا؟ ایک مسجد تھی، منافق لوگوں نے بنائی اور رسول اللہ نے گرا دی حکم خدا سے، خوب گرا دی۔ قرآن میں اس کا ذکر کیوں آ گیا؟ وحی کیوں نازل ہوئی؟ وحی اس لیے نازل ہوئی کہ مسجد زرار ایک تسلسل ہے، مسجد زرار ایک مسلسل عمل ہے۔ آج آغاز اسلام ہے، اسلام فقط مدینے کے اندر ہے، محدود جغرافیہ ہے اسلام کا، کل کو اسلام نے پوری زمین پر پھیلنا ہے۔ تو مدینہ شہر میں ایک مسجد زرار ہے، تو ہم یہی فرض کر لیں کہ ہر شہر میں ایک مسجد زرار کم از کم وجود میں آئے گی۔ اور قرآن ایک مسجد زرار نہیں بتانا چاہ رہا، بلکہ اس آئینے میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک قائم ہونے والے مراکز زرار قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کا منظور شدہ مرکز دین فقط مسجد ہے عزیزان، رسول اللہ کا تائید شدہ مرکز مسجد ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کا منظور شدہ مرکز مسجد ہے۔ مدارس بعد میں ضرورت پڑی، کوئی حرج نہیں بنانے میں، اب یہ نہ اس سے نتیجہ لیں کہ مدارس بنانا غلط ہیں، لیکن جس مرکز کو رسمیت حاصل ہے، جس مرکز کو تائید حاصل ہے، جس مرکز کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس کا اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ مسجد ہے۔ دین کا مرکز مسجد ہے، مدرسہ مسجد ہی مدرسہ ہے دین کا، مسجد ہی یونیورسٹی ہے دین کی، مسجد ہی اجتماع کی جگہ ہے، مسجد ہی دارالامارہ ہے۔ اسلام کا مرکز ہے مسجد، فقط رکعات پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ مساجد آج کل فقط رکعات کے لیے ہے کہ چند رکعات پڑھ لیں، باقی کچھ بھی کام مسجد میں نہیں ہونا۔ مسجد ایک ہیڈ کوارٹر ہے اسلام کا، مرکزی گھر ہے، مرکزی دفتر ہے، مرکزی نقطہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا امیر سربراہ وہاں مسجد میں مستقر ہوگا، مسجد میں لوگ آئیں گے، مسجد میں اس نے لوگوں کے امور انجام دینے ہیں، مسجد میں لشکر بنیں گے، مسجد میں جہاد ہوگا، مسجد سے سب کچھ دفاعی مسائل و امور سارے مسجد سے انجام پانے ہیں۔ یہ اساس و اصل ہے دین کی۔ لیکن یہ اس زمانے میں مسجد منحصراً ایسے تھی جب ابھی صرف اسلام ہی تھا لوگوں کا منشور۔ بعد میں جب شہنشاہیت آئی، جب بادشاہت آئی، اور بادشاہت نے آ کر دارالامارہ الگ بنا لیا۔ آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں تو انہوں نے بھی نہیں دارالامارہ نہیں بنائے، انہوں نے بھی نہیں بنائے۔ امیر المومنین مسجد میں حکومت کرتے تھے، مسجد کوفہ میں، جس طرح رسول اللہ مسجد نبوی میں حکومت کرتے تھے۔ یہ دارالخلافہ تھا رسول اللہ کا، یہ دارالامارہ تھا کہ مسلمانوں کا امیر مسجد کے اندر مستقر ہے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں اجتماع کرتے، وہیں پہ لوگوں کو بلاتے، وہیں پہ عدالت ہوتی، وہیں پہ کیس چلتے، وہیں پہ سزائیں سنائی جاتی، وہیں پہ لشکر کو بنایا جاتا، وہیں تمام معاملات سارے مسجد کے اندر انجام پاتے تھے۔ لیکن بعد میں جب بادشاہت شروع ہوئی، شہنشاہیت شروع ہوئی، شہنشاہوں نے دارالامارہ الگ بنا لیے، حکومتی مراکز مسجد سے نکل گئے۔ پر بعد میں آنے والوں نے ہر چیز الگ کرتے گئے، اور آج ہر چیز مسجد سے نکل گئی۔ بعد میں آنے والوں نے درس و تدریس مسجد سے خارج کر دیا، درس و تدریس کے لیے الگ مراکز بنانا شروع کر دیے۔ بعد میں آنے والوں نے پھر مسلمانوں کے اجتماع کے لیے الگ، جب سے پارٹیاں، حزبیں اور تنظیمیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے دفاتر الگ بنا لیے کہ اب مومنین، چونکہ مومنین ہیں، مسلمانوں کی جو حزبیں ہیں، تو یہ سارے حزب کے دفتر میں، پارٹی کے دفتر میں، تنظیم کے دفتر میں جمع ہوں، اکٹھے ہوں۔ خوب اس طرح مسجدیں ویران ہو گئیں۔ یہ مسجدوں کے آلٹرنیٹ ہیں، یہ مسجدوں کے متبادل گھر ہیں سارے بنے ہوئے، جن سے مسجدوں میں خلوت ہو گئی۔ آج سب روتے ہیں جی مسجدوں میں لوگ نہیں آتے۔ خوب کیوں آئیں لوگ مسجد میں؟ رکعات ہی پڑھنی ہے،
اتنے سے کام کے لیے آئیں، وہ اپنے دکان پہ پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تمام امور کا مرکز مسجد ہو، مسجدیں آباد ہوں گی، 24 گھنٹے آباد ہوں گی۔ جب تعلیم و تعلم، تربیت اور فیصلے، عدالتیں، حکومت، ہر چیز مسجد کے اندر ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نظام ہو، جب اسلامی نظام ہو۔ لیکن جب تقوی کا بینر ہو اور تغوا کا نظام ہو، طغیان ہو، طاغوتیت ہو، وہ طاغوت تو مسجد میں نہیں بناتا اپنا مرکز۔ طاغوت کو مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنا دفتر بنانا ہے، اس نے اپنا اور محل بنانا ہے، ان دفتروں اور محلوں کے اندر انہوں نے سارے امور و مراکز اپنے قائم کرنے ہیں۔ منافقوں نے جو حربہ استعمال کیا، تیزی دکھائی، اپنی ذہانت دکھائی، وہ یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ دشمنی، اسلام کے ساتھ دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے لیے انوکھا طریقہ اپنایا، مسجد بنائی، اسلامی مرکز بنایا کہ اس پہ تو شبہ بھی کسی کو نہیں ہوگا، شک بھی کسی کو نہیں گزرے گا، اس لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ یہ مسجد ایک شخص ہے ابو عامر کے نام سے، بنی عوف قبیلہ سے، جو اوس قبیلے سے ظاہراً تعلق رکھتا ہے۔ البتہ دونوں طرح کے اس کے بارے میں اظہار ہیں، بعض نے اس کو خزرجی کہا ہے، بعضوں نے قبیلہ اوس کا فرد قرار دیا ہے۔ یہ بنو عامر بنو عوف قبیلے کا شخص تھا، ابو عامر کے نام سے، اور اس کو بہتر پہچان سکتے ہیں اہل مطالعہ افراد۔ ایک بہت نمایاں شخصیت ہیں، شہید عظیم صدر اسلام کے، اور ان کا عنوان غسیل الملائکہ ہے۔ اس عنوان سے ایک منفرد شہید ہیں یہ، غسیل الملائکہ، جس کو غسل ملائکہ نے دیا تھا۔ یہ شخص، اس کی شادی ہوئی، شادی ظاہراً 1 یا 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی، اور شادی میں اس پر چونکہ نو بیاہتا تھا یہ، اور فوراً ہی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر جب رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تو یہ اس وقت واجب غسل اس پر واجب تھا۔ توجہ کریں ان افراد کی خصوصیات جو رسول اللہ نے تربیت کیے تھے، اس پر غسل واجب تھا، اور ادھر سے رسول اللہ نے جہاد کا اعلان کیا کہ سب جہاد پہ آؤ۔ اس نے ٹال مٹول نہیں کی، اس پر غسل واجب تھا، ٹال مٹول نہیں کی کہ میں پہلے غسل کروں۔ خوب ظاہر مدینہ تھا، پائپ لائن نہیں تھی، نلکے ٹوٹیاں نہیں تھی آج کی طرح، حمام غسل خانے نہیں تھے، پانی کسی کنویں سے نکالنا ہوتا تھا، پھر اس میں اہتمام کر کے غسل مشکل کام تھا جہاں پانی نہ ہو صحرائی علاقے میں۔ اس نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ میں پانی چشمے یا کنویں سے لا کر اور واجب غسل کر کے پھر رسول اللہ کی ندا پر لبیک کہوں، اس کو بھی روا نہیں سمجھا، بلکہ اسی حالت میں یہ پہنچ گیا میدان جنگ میں، اور بتایا بھی نہیں کسی کو۔ ظاہر بتانے والی بات ہی نہیں تھی، کسی کو کیا بتایا کہ مجھ پر غسل واجب ہے، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کام کرو۔ یہ مجاہد جوان مرد گیا، سیدھا میدان میں جا کے تلوار اٹھائی اور جنگ لڑنا شروع کی، اور وہیں شہید ہو گیا، اسی حالت میں، جنوب حالت میں شہید ہو گیا۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کے جنازے، لاشیں جنگ سے اٹھانے کے لیے لوگ گئے، تو اس شہید کی لاش دوسرے شہداء سے بالکل مختلف حالت میں تھی۔ یہ لاش دھوئی ہوئی، نہلائی ہوئی، غسل دی ہوئی لاش تھی، اس کو غسل دیا گیا تھا شہادت کے بعد، اور سب متعجب تھے کہ اس کو کس نے غسل دیا ہے۔ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور ماجرا پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، چونکہ اس پر غسل واجب تھا۔ اب شہادت بھی اس کی ہو گئی،
تو اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. یہ شخصیت بہت منفرد ہے تاریخ میں کہ جس کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ہو، اور رسول اللہ نے گواہی دی کہ یہ غسیل الملائکہ ہے. نام ان کا ہے حنظلہ ابن ابی عامر غسیل الملائکہ. یہ بیٹا ہے، بیٹا اس عظمت کا مالک ہے. بیٹا اتنا بزرگوار ہے کہ فرشتے نہلاتے ہیں اس کو شہادت کے عظیم منصب پر. اور بیٹا اس طرح کا عظیم جان باز ہے کہ عذر ہوتے ہوئے بھی اس کو عذر نہیں بنایا. عذر تو تھا ان کے پاس، معذوریت تھی، جی مجھ پر غسل واجب ہے، میں غسل کر کے پہنچتا ہوں، آپ لوگ جائیں، لیکن تاخیر نہیں کی، اسی حالت میں پہنچے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اس حنظلہ کو عطا کیا. ابو عامر اس کا والد ہے، باپ ہے. باپ منافق ہے، بیٹا غسیل الملائکہ ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ منافق باپ کی راہ پر بیٹے نہ چلیں تو فرشتے بیٹوں کو نہلا سکتے ہیں، فرشتے بیٹوں کو غسل دے سکتے ہیں. فرشتے اگر منافق والدین کی اتباع نہ کریں اور ان کی راہ پر نہ چلیں، فاسد والدین، منافق والدین، گمراہ والدین، جاہل نادان والدین کی راہ پر اگر اولاد نہ چلے اور رسول اللہ کی اتباع کرے، اللہ کی اتباع کرے، تو بچے جوان اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ملائکہ ان کو غسل دے. صرف غسل نہ دیں بلکہ ان کی زندگی میں ملائکہ ان کے انصار، ان کے ساتھی، ان کے یار و مددگار بنتے ہیں. یوں نہیں کہ اگر کسی کو ماں باپ نے چھوڑ دیا رائے حق کی وجہ سے تو اس کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے. خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس جوان کے محافظ تم بن جاؤ، اس لیے کہ اس نے گمراہ ماں باپ کا راستہ ترک کیا ہے اور اللہ کا حق کا راستہ اپنایا ہے. یہ ابو عامر حنظلہ کا باپ ہے لیکن منافق. بعض تاریخوں کے مطابق یہ شخص رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے ہی، مدینہ میں تشریف فرمائی سے پہلے مسیحی ہو گیا تھا. بت پرست تھے پہلے، اوس و خزرج دونوں مشرکین میں سے تھے، بت پرست قبیلے تھے. باقی اوس و خزرج اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، یہ مسیحی ہو گیا، عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں کا راہب بن گیا. یہ رسول اللہ جب مدینے میں آئے کچھ عرصہ اس نے منافقوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ کی مخالفت کی اور بعد میں یہ مکہ چلا گیا، مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر رسول اللہ کے خلاف فعال ہو گیا. کہ مدینہ میں چونکہ مشرکین مکہ اس وقت زیادہ رسول اللہ کے خلاف مبارزے کے لیے تیار تھے، انتقام لینا چاہتے تھے. جس طرح کے 3-4 جنگیں ان مشرکین نے لڑیں. یہ ابو عامر ان کا حامی، ان کا مددگار، ان کا معاون اور مشرکین کو اکساتا تھا کہ آپ مدینے پر حملہ کریں، میرا قبیلہ، میرے ساتھی، میری گروہ اور حزب اور میری پارٹی وہاں پر ہیں اور یہ آپ کی مدد کریں گے. ایک اصطلاح، مطبوعاتی اصطلاح ہے، آپ سن لیں، جو رائج ہے، پڑھنے میں کسی وقت آئے گی آپ کے. ستون پنجم، 5th کالم، لنڈے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں 5th کالم، اور فارسی میں ستون پنجم، اردو میں بھی اس کو ستون پنجم کہتے ہیں. ستون پنجم ایک اصطلاح ہے، مطبوعاتی دنیا میں استعمال ہوتی ہے. جنگ عظیم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی یہ 5th کالم. 5th کالم یعنی 5واں رکن، 5واں طبقہ. 4 طبقے معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ 5واں رکن ہے. 4 رکن ملک کے ستون ہوتے ہیں، ملک کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں، قوم کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مذہب و مسلک کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. 4 طبقے. 5واں طبقہ دشمن کا وفادار ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ ستون پنجم ہے. یعنی 4 رکن، 4 ستون
ہر معاشرے کے لیے ہیں، ہر حکومت کے لیے ہیں، ہر نظام کے لیے ہیں۔ پانچواں ستون دشمن کا ہوتا ہے، پنہان، منافق و جاسوس، جو رہتے کہیں ہیں اور وفادار کسی اور کے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے فرض کریں کہ کچھ لوگ مسلمان ممالک میں ہیں، امریکہ کے وفادار ہیں، یہ ستون پنجم ہیں، کھاتے مسلمانوں کا ہیں، رہتے اسلام کے اندر ہیں، لیکن وفاداریاں ان کی ساری دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ پانچواں ستون ہے۔ منافقوں کو اس اصطلاح کے مطابق ستون پنجم کہا جاتا ہے۔ مدینے میں ستون پنجم تھا، ففتھ کالم تھا۔ ففتھ کالم سے مراد یعنی مدینے کے اندر ایک گروہ تھا، باقاعدہ جماعت تھی، حزب تھی، جو مشرکین مکہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کو اکساتے تھے کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں، رسول اللہ پر حملہ کریں اور رسول اللہ کے ساتھیوں پر، ہم اندر سے، مدینے کے اندر سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے لیے ہم میدان ہموار کریں گے، اور کرتے بھی تھے ایسے۔ ستون پنجم نے جنگ احد میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ در حقیقت جنگ احد کی شکست کا باعث یہی ستون پنجم بنا، ففتھ کالم، کہ جو پہلے تیار ہوئے پھر اپنے وفادار روک لیے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں نکلے میدان میں، اور پوری جنگ کے اندر انہوں نے منفی کردار ادا کیا اور دشمن کو معلومات اور اطلاعات پہنچاتے رہے، مسلمانوں کی اندرونی خبریں دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ففتھ کالم مدینے کے اندر باقاعدہ جماعتی شکل میں، حزبی شکل میں وجود میں آ چکا تھا۔ منافقت حزب کی شکل اختیار کر گئی۔ ابو عامر اس حزب کے اور ففتھ کالم کے سربراہوں میں سے تھا، بڑے منافقوں میں سے۔ ان کا سب سے بڑا سرکردہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بعد دوسرے کیٹیگری میں جو آتے تھے ان میں ایک بڑا نام ابو عامر کا تھا۔ یہ رسول اللہ کے خلاف زیادہ فعال تھا۔ پہلے مکہ چلا گیا، مکہ میں یہ مشرکوں کا ساتھ دیتا رہا اور مشرکین کو شکست ہوئی بار بار کے حملوں میں، اور پھر ناکام ہوئے، مایوس ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت ظاہراً یہ شخص یا اس سے کچھ پہلے یہ مکہ چھوڑ کر، چونکہ جب اس کو مایوسی ہوگی کہ مشرکین میں دمخم نہیں ہے اور مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں اب شکست کھا چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اس نے مکہ چھوڑا اور روم چلا گیا۔ روم اس وقت طاقت تھی، سپر طاقت تھی، اور یہ اس کے اندر جا کر ہرکل بادشاہ کے ساتھ اس کے دربار میں جا پہنچا اور اسے اکسانا شروع کیا کہ تیری حکومت خطرے میں ہے۔ مدینہ میں جو شخصیت ہیں جن کا مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے، ان کے عزائم اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر اطراف کے حکومت کو گرانے کے درپے ہیں، اور اب تیری باری ہے۔ اس نے ہرکل کو آمادہ کیا، بادشاہ روم کو تیار کیا کہ آپ لشکر کشی کرو مدینے کے اوپر، اور اس طرح چونکہ وہ بڑی سپر طاقت تھی، مکہ کے مشرکین سے کہیں زیادہ، وہاں تو قبیلہ تھا ایک مکہ کے مشرکین، یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی روم۔ اگر یہ رومی لشکر کشی کرتے مدینہ کے اوپر، ظاہر ایک بہت بڑا خطرہ ایجاد کر سکتے تھے، اور یہ اکسا رہا تھا ابو عامر رومیوں کو۔ عیسائی بن کر، چونکہ عیسائی مذہب پہ آ گیا تھا، راہب بن گیا تھا، اس کو جلدی پذیرائی ملی روم کے اندر، اور اس نے وہاں ایک اچھا اپنا مقام بنا لیا۔ وہاں سے اس نے پیغام بھیجا مدینہ کے اندر اپنے قبیلے کے اور اپنی حزب کے ساتھیوں کو، منافقوں کو، بنو عوف کے ساتھیوں کو اس نے پیغام بھیجا کہ عنقریب مدینہ کے اوپر ہرکل روم، بادشاہ روم، بڑا لشکر جرار لے کر حملہ ور ہو رہا ہے، اور اس کے حملے کا ہم لوگوں نے ساتھ دینا ہے، اور مدینہ میں اندر ففتھ کالم نے اندر سے روم کے لیے میدان ہموار کرنا ہے۔ تو آپ لوگ تیاری کریں، ایک مرکز بناؤ اور اس مرکز میں اپنے سارے ساتھی اکٹھے کرو، اور جب حملے کا وقت آئے تو پھر ہم اسی مرکز کو رومیوں کے استقبال کے لیے استعمال کریں گے، اور ان کی اس کو ہیڈ کوارٹر بنا دیں گے، اور اس سے آگے پھر
آسانی سے مدینہ تسخیر ہو جائے گا. یہ اس کی پلاننگ تھی، جنگی پالیسی تھی. اور اسی نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو بھی مرکز بناؤ گے، چونکہ منافق تھے، خطرہ تھا انہیں پکڑے جائیں، نظروں میں آ جائیں. اس ابو عامر نے انہیں بتایا کہ آپ جو مرکز بناؤ گے وہ مسجد بناؤ. مسجد پر حساسیت کم ہے، مسجد کی طرف نگاہیں کم ہیں، مسجد پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مسجد بنانے پر مسلمان سارے خوش ہوں گے، مسجد بنانے پر رسول اللہ بھی بہت خوش ہوں گے. اور آپ اس مسجد کو رسمی حیثیت و شکل دینے کے لیے افتتاح بھی رسول اللہ سے کروا لینا، اور پھر اس کے بعد یہ مسجد تمہارے اختیار میں ہوگی، اور اس میں اپنی حزب اور اپنی جماعت کو متمرکز کر کے، اکٹھا کر کے، اور اس طرح سے ادھر سے رومی آئیں گے اور ادھر سے آپ مدینہ کے اندر یہ مرکز بنا کر اس کو آباد کریں، اور پھر ہم اس سلسلے کا یعنی اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. یہ اس کی پالیسی تھی، یہ اس کی اسٹریٹجی تھی جو اس نے بنائی ابو عامر نے. اس مقصد کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ضرر کے لیے، کفر کے لیے، تفرقے کے لیے اور پناہ گاہ. توجہ فرمائیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ گروہ جنہوں نے، وہ جماعت و وہ پارٹی جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن کفر کے لیے، وہ تفریقاً اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ مومن کچھ اس مسجد میں جائیں کچھ اس مسجد میں جائیں، اجتماعیت مومنین کی ختم ہو جائے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور پناہ گاہ، کمین گاہ، رصد گاہ بنائی اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور رسول کا دشمن چلا آ رہا ہے. اس کے لیے پناہ گاہ بنائی، کمین گاہ بنائی، تاکہ اس مسجد میں آ کر فعالیت کریں. خوب توجہ فرمائیں، یہ ایک منافق نے اس وقت، ابو عامر نے جو عیسائی تھا، مسیحی تھا، اس وقت کے ایک راہب نے مسجد کا نقشہ، مسجد کا تصور دیا اسلام کے مقابلے کے لیے. اور یہ رویہ اس کا، یہ اس کا کام آج تک دشمنان دین نے اس کو اپنایا ہوا ہے اور مؤثر طریقے سے اپنایا ہوا ہے. وہ مسجد ضرار گرا دی گئی، وحی اتری، اللہ کا پیغام آیا کہ یہ مسجد ضرار ہے، سے گرا دیا جائے، رسول اللہ نے گرا دیا. لیکن اس کے بعد بننے والی مساجد ضرار قائم ہیں، آج تک قائم ہیں. اور اس وقت یہ نقشہ ابو عامر کا، منافقین مدینہ کا، آج کے راہب اور آج کے عیسائی اسی نقشے کو لے کر چل رہے ہیں. اور یہ نقشہ برطانیہ کی اسلام دشمنی میں محوریت رکھتا ہے. یہ تصور، چونکہ برطانیہ یہ عیسائی ملک ہے اور قسم خوردہ دشمن مسلمانوں کا. پوری تاریخ میں دیکھیں، سب سے زیادہ جنایتیں مسلمانوں کے اوپر برطانیہ نے، اس قوم نے انجام دیا، انگریز قوم نے. وہ انگریز قوم جس کی زبان پڑھنا اور بولنا مسلمان اعزاز سمجھتے ہیں، جس کی اتری ہوئی پتلون پہننا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جس کا اترا ہوا لباس اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، جس کا تعلیمی نظام اپنے لیے بڑا فخریہ طور پر اعزاز سمجھتے ہیں. یو کے سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، برٹش نظام میں پڑھ رہے ہیں، ہر چیز اس کی فخر و اعزاز ہے. یہ خباثت رکھنے والی قوم، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ سخت دشمنی کی انہوں نے، اور دشمنی کے لیے منافقین مدینہ کا حربہ اپنایا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام کو جن روشوں سے نقصان پہنچایا گیا، مختلف روشیں اپنائی گئیں، ان میں ایک کامیاب روش
طریقہ جس سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور آج تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ ہے اسلام کے مقابلے میں اسلام، مسجد کے مقابلے میں مسجد۔ اسلام پہ مقابلہ اسلام، فرقے بنائے، برطانیہ نے فرقے بنائے، زرار فرقے، قادیانیت، بہائیت، وہابیت، سلفیت، تکفیریت، یہ سب برطانیہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب زرار ہیں، مذاہب زرار، فرق زرار، تنظیمیں، پارٹیاں، حزبیں، احزاب زرار، شخصیتیں، زرار شخصیتیں جو کفر، تفرقہ اور نقصان کے لیے ہیں، ایسی شخصیتیں علماء بنائے انہوں نے۔ ہر مسلک اسلامی فرقوں کے اندر انہوں نے علماء بنائے، شخصیتیں بنائی، تشیع کے اندر انہوں نے یہ مراکز بھی بنا کے دیے اور شخصیتیں بھی بنائیں۔ ابھی یہ شیرازی گروہ جو تکفیریت کے فتنے کو دودھ پلاتا ہے، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ آپ فتنوں کو دودھ مت پلاؤ، سواری مت دو، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فترکب ولا زرع فتحلب، ابن لبون بنو، نہ دودھ دو نہ سواری۔ ابن لبون اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو دودھ بھی نہ دیتا ہو، اتنا نابالغ ہو، دودھ بھی نہ ہو، سواری بھی نہ دے سکتا ہو، پالان بھی اس پہ نہ رکھیں۔ یہ امیر المومنین نے مثال بیان فرمائی، اس لیے کہ فتنے جب پیدا ہوں تو سواری مت دو، دودھ بھی نہ پلاؤ ان کو۔ تکفیریت ایک فتنہ ہے، اس کو دودھ مت پلاؤ۔ یہ گروہ جو تشیع کے اندر پیدا ہوا ہے، اور رہبر معظم نے بار بار فرمایا MI6 برٹش تشیع، رہبر معظم نے نام رکھا اس کا برٹش تشیع، تشیع برطانوی، تشیع انگلیسی، MI6 تشیع، یہ فتنے کو دودھ پلاتے ہیں اور موٹا کرتے ہیں۔ یہ دینی مراکز بناتے ہیں، زرارن، کفرن، تفریقن و ارصادن، 4 مقاصد کے لیے مرکز بناتے ہیں۔ ضرر پہنچائیں، کفر پھیلائیں، شرک پھیلائیں، مشرکانہ افکار کو ترویج کریں۔ علی اللہ کے افکار مشرکانہ افکار ہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ یہ جائیں مسلمانوں کے مراکز کے اندر جا کر پھیلائیں، یا ایسی مساجد بنائیں جن کے اندر یہ نعرے لگوائیں، جا کر ایسے خطیب بلائیں وہاں پر۔ کفرن، زرارن، ضرر، کفرن، شرک و کفر پھیلانے کے لیے، تفریقن، تشیع کو بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے، وَإِرْصَادًا، اور کمینگاہیں، پناہ گاہیں دشمنان دین کے لیے، کہ جب دشمنان دین دورے پر آئیں یا کسی دشمن کی طرف سے آئیں تو یہ مرکز ان کے لیے بنا ہوا ہو پہلے سے۔ انہوں نے تیار کیے ہوئے شخصیات زرار، مدارس زرار، مساجد زرار، احزاب زرار، تنظیم زرار، شخصیات زرار، علماء زرار، جن کا ظاہر دین ہے، باطن ان کا باطل ہے، جو یہ 4 مقصد کر رہے ہیں کہیں بھی، مسجد زرار، حزب زرار، شخصیت زرار، سمجھنا قرآن نے
آسان کر دیا ہے کہ جہاں یہ 4 کام ہو رہے ہوں، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، کفر و گمراہ افکار جہاں ترویج ہو رہے ہوں، اور جہاں تفرقہ ڈالا جا رہا ہو مسلمانوں میں اور مومنین میں، اور جہاں پر دشمنان دین کی پناہ گاہیں وہ دورے پہ آتے ہوں، جب بھی وہ دورے پہ آتے ہیں اسی مرکز میں قیام کرتے ہیں آ کر. یہ ذرار ہیں، یہ میزبان ہوتے ہیں ان کے، دشمنان دین کے میزبان یہ ہیں، یہ ذرار ہیں. قرآن بصیرت دے رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے، بیدار کر رہا ہے. اب ہر مسجد میں وحی نہیں اترے گی، ایک وحی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے یہ 5th کالم کا منصوبہ قرآن نے مومنوں کو واضح کر دیا، روشناس کرا دیا. لیکن اس کے بعد پھر پٹی باندھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں پر. مومن مسجد ہے، یہ بھی اپنی ہی ہے، یہ بھی اپنی ہی ہے. زیارات پہ جاتے ہیں، سب سے ملیں، کیوں؟ سب اپنے ہیں. اب سب کیسے اپنے ہیں؟ یہ MI6 بھی اپنے ہو گئے آپ کے، جو مجاہد علماء ہیں وہ بھی اپنے ہیں، جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنے ہیں، رہبر بھی اپنے ہیں، دشمن رہبر بھی اپنے ہیں. یہ ہے بے تقوی اگر انسان ہو جائے، بنیاد تقوی پر نہ ہو تو پھر بصیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر نیک نیتی سے ذرار مساجد میں جا جھکتا ہے. قربتاً اللہ شخصیات ذرار کا مقلد بن جاتا ہے، قربتاً اللہ معاون و بانی بن جاتا ہے، فنڈ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، چندہ دیتا ہے. جہاں یہ 4 کام ہوتے ہوں، اگر تقوی نہ ہو انسان کے اندر، شعور نہ ہو، بیداری نہ ہو، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. 7 قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ ہم نے صرف للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا. یہ ابو عامر کا گروہ 5th کالم جنہوں نے مسجد زرار بنائی، اور پھر رسول اللہ نے اسے مسجد کو، اب آگے حکم ہے کہ کیا کرنا ہے. مسجد زرار جہاں ہو وہاں مومنوں کا فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے. وہاں چڑھاوے چڑھانا نہیں ہے، چندے دینا نہیں ہے، ان کے صندوق میں پیسے ڈالنا آپ کا فریضہ نہیں ہے. وہ بھی ہے، مقرر ہے، عرض کروں گا. جب رسول اللہ نے بھیجے افراد کہ جا کر اس کو گرا دو، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مقصد یہ تھا ہمارے بنانے کا، مسجد بنانے کا مقصد مسجد قباء کے ساتھ یہ تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، اور سردی میں، آندھی میں یہ مسجد قباء نہیں جا سکتے، تو ہم نے قریب کے محلے میں یہ مسجد بنا دی ہے تاکہ جب آندھی ہو، موسم خراب ہو، اور جو نحیف ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، وہاں نہیں جا پاتے، وہ یہاں آ جایا کریں. ہم نے تو بلائی کے لیے، رفاع کے لیے، فلاح کے لیے یہ سب کچھ قائم کیا ہے، علاقے کے لیے سب کچھ قائم کیا ہے. USAID سے اس وقت مومنوں کے گھروں کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں. میں ایک شخص نے تصویر دکھائی، ایک مومن نے، اور بتایا کہ یہ مومنین کے گھروں کے اوپر باقاعدہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں. USAID کیا کیا مومنین کو؟ کسی کو بکری دے دی، کسی کو لیلا دے دیا، کسی کو دمبا دے دیا، کسی کو گندم دے دی، ساتھ پلیٹ بھی لگا کر آ گئے وہاں پر. کسی کو چولہا دے دیا، کسی کو سلائی مشین دے دی، اور تمام گھروں کے اوپر USAID امداد، امریکی امداد، جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا امدادی ادارہ ہے، اور اکثریت مومنین اس کی زد میں ہیں اور ان کو خواہش ہے کہ اس سے مدد لیں. شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے.
اس امداد سے بھوک سے مر جانا بہتر ہے۔ البتہ اتنا بھوکا کوئی بھی نہیں ہے جو ایک آٹے کے تھیلے سے جو سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں اس تھیلے سے تم نہیں کچھ بن سکتے۔ یہ صرف غیرت چھیننے کے لیے، احساس و شعور مارنے کے لیے ایک آٹے کا تھیلا کافی ہے۔ لقمہ حرام، یہی لقمہ حرام ہے۔ جس گھر میں USAID کے آٹے کی روٹی پکتی ہے اس گھر میں بچہ وہ آٹا کھا کے وہ کیا بنے گا؟ وہ امریکی امداد سے جو بچہ پڑھتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، ڈگری لیتا ہے، یہ کیا بنے گا؟ یہ آگے بڑھ کر ابو عامر گروہ بن جائے گا۔ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ نیک نیتی سے کیا، ہم تو خیر کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، رفاہ کے لیے، مومنین کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور مومنین، سہولت پسند مومنین، اگر انہیں یزید آ کر کہے کہ میں سہولتیں دیتا ہوں، روڈ میں بنا کے دیتا ہوں، اسپتال میں بنا کے دیتا ہوں، تمہارے علاقے میں رفائی فلائی کام میں کرتا ہوں، تو یہ امام حسین کو بھی کہیں گے سائڈ پہ ہو جو بھی فلائی کام آ گیا ہے۔ افغانستان میں جب امریکہ نے قبضہ کیا، ہم نے خود سنا، علماء افغانستان سے سنا، نہ عام لوگوں سے، علماء افغانستان سے میں نے سنا، ان کی تقریر میں سخنرانی میں جا کر بیٹھا اور انہوں نے خطاب کیا اور خوشی سے مبارکباد دی، جس طرح یہاں لوگ فوراً شروع کرتے مبارک ہو مبارک ہو کہہ دیتے ہیں نا، ایک دم مذاکرات کامیاب ہو گئے مبارک ہو۔ وہ عالم الدین قم میں تبریک کہہ رہا تھا افغانیوں کو کہ ملت افغانستان کو مبارک ہو کہ عصر تمدن آمدہ ہے، ترقی آمدہ ہے۔ وہ یہ ترقی آ گئی ہے افغانستان میں، تمدن آ گیا ہے افغانستان میں۔ بلکہ افغانستان کے کچھ یہی اہل علم جمع ہوئے، امریکی سفیر سے ملے، زلمائی خلیل، جو کافی عرصہ افغانستان اور پاکستان کے امور میں امریکی ایلچی بھی رہا ہے، سفیر بھی رہا ہے افغانستان میں، زلمائی خلیل، جس نے کئی افغانستان میں اسلام مراکز کی بنیاد، سنگ بنیاد اس کے ہاتھ سے رکھا گیا ہے، کئی مدارس کا، مساجد کا سنگ بنیاد زلمائی خلیل نے رکھا ہے، امریکی سفیر نے۔ اور اس امریکی سفیر نے ایک خطاب میں جس میں صرف اہل علم تھے ان کو درس اخلاق دیا ہے، امریکی سفیر نے علماء اسلام کو۔ یہ 2-4 تصویریں، ایک یہاں ابھی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، یہ جرنیل مر گیا ہے، جنرل حمید گل، ایک نیٹ پر ہے، اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ علماء سارے پاکستان کے ہر مسلک کے جید علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسالک کے بشمول شیعہ کے، اور حمید گل صاحب ان کو درس اخلاق دے رہے ہیں ان علماء کو، اور ڈانٹ بھی رہے ہیں ساتھ ان کو، سخت جملوں کے ساتھ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا 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 ہے، لیکن آپ بے وقوف ہو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ وہ انہیں درس اخلاق دے رہے ہیں۔ یہ کلپ موجود ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر۔ اگر کوئی سہولت لے کر آئے، آٹے کا تھیلا لے کر آ جائے، کیا فروخت کرنا چاہیے اس آٹے کے تھیلے کے بدلے میں؟ پھر اپنے مراکز ان کے اختیار میں قرار دیں گے ہم۔ یہ شعور قرآن بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز من، قرآن پڑھو، بصیرت پیدا ہو، شعور پیدا ہو، آگاہی پیدا ہو، معیارات ہاتھ میں آئیں، ترازو ہاتھ میں آئیں، ان معیاروں پر پرکھو، ہر ایک کو پرکھو، شخصیات کو انہی معیاروں پہ پرکھو، حق پر پرکھو، حق پر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شخصیتوں کے ذریعے حق نہ پہچانو، حق کے ذریعے شخصیتیں پہچانو۔
حق کا میزان قرآن ہاتھ میں دے گا. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور نیک نیتی سے بنائی ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے بالکل ان کی قسم کے دھوکے میں بھی مت آؤ. دیکھیں قرآن نے یہ نقطہ بھی ملحوظ رکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد ضرار بنے، کچھ مومنین کو شک شبہ ہو، یہ شک و شبہ کی بنا پر ان کے پاس جائیں، ان سے وضاحت مانگیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں بنا رہے ہو. تو وہ پھر قسمیں کھائیں گے، پھر مطمئن ہو جائیں گے، قانے ہو کے گھر آ جائیں گے. ہم خود گئے تھے، ہم تحقیق کر کے آئے ہیں، ہم نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس. انہوں نے قسم کھائی ہے کہ یہ مسجد ہم اس لیے بنا رہے ہیں، یہ مرکز اس لیے بنا رہے ہیں، یہ فلاں چیز اس لیے بنا رہے ہیں. خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ قسمیں جھوٹی ہیں. ان قسموں سے بھی مطمئن مت ہو، قانے نہ ہو ان سے. اگر تقوی نہ ہو، تقوی کے بغیر تقوی ہوگا، تقوی کی بنیاد پر ایسے مراکز دین کے اندر، ایسے افراد دین کے اندر پیدا ہوں گے جو دین کے لیے نقصان دہ اور اللہ کے ساتھ دشمنی کے لیے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں فتنہ تفرقہ کہاں سے پھیلا؟ چڑیا گھر سے تو نہیں پھیلا، اینٹوں کے بھٹھوں سے تو نہیں پھیلا، مساجد سے پھیلا ہے. مومنوں کے خلاف تفرقہ مساجد سے پھیلا ہے. یہ مساجد ضرار ہیں، جہاں سے فرقہ واریت، جہاں سے مسلمانوں کے اندر دشمنی، جہاں سے مقدسات کی بے حرمتی، یہ سب مساجد ضرار ہیں. قرآن کے فارمولے کے مطابق، قرآن کے ضابطے کے مطابق جس مسجد سے تفرقہ پھیلایا جا رہا ہو، نفرت پھیلائی جا رہی ہو، کفر و شرک جہاں پھیلایا جا رہا ہو، وہ مسجد ضرار ہے. یہ تمام مساجد ضرار ہیں، کیونکہ قرآن نے بخوبی تعارف کروا دیا ہے مسجد ضرار کا. جس کے بانی قسمیں بھی کھائیں، پلیٹیں لگائیں، جو مرضی ہے کہیں، آپ ان کے دھوکے میں مت آنا. خدا گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے نقصان کے لیے مساجد بنائی ہیں. جو پناہ گاہیں ہیں، جب بھی دشمن پاکستان، ملت پاکستان کے دشمن جب بھی آتے ہیں، کن مساجد کا دورہ کرتے ہیں، کن مساجد میں قیام کرتے ہیں، کن مساجد میں آ کے خطبے دیتے ہیں. تکفیریوں کے بانی، تکفیریوں کے پالنے والے کہاں سے کہاں آتے ہیں، کس جگہ پر آتے ہیں؟ یہ سب مساجد ضرار ہیں، قرآن کے معیار و پیمانے کے مطابق. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ مومنین کے اندر بیداری و شعور عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان مراکز ضرار، مساجد ضرار، مدارس ضرار، احزاب ضرار، تنظیمات ضرار، شخصیات ضرار، ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو ضرر اور اسلام کو ضرر پہنچانے والی ہے، خداوند تعالی ان ضرار مراکز سے امت اسلامیہ کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. حالات مسلمین میں و عالمی و ملکی حالات کے ضمن میں چند نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک سب سے پہلے جو حالیہ چند دن پہلے حادثہ جمہوریہ اسلامی ایران میں رونما ہوا، ایک بہت ہی کلیدی شخصیت، بہت ہی نمایاں و برجستہ و مؤثر تاثیر گزار شخصیت رفسنجانی صاحب اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، جن کا ایک بہت بڑا کردار ایران میں انقلاب میں اور خطے کی سیاست کے اندر تھا، اور پوری دنیا میں ایک شہرت تھی ان کی، اور ایک شخصیت تھے جو ہر میدان کے اندر انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کی وفات پر تمام ملت ایران کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ
ان کے تمام اگر کوئی کوتاہی قصور ہے خداوند درگزر فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہ شخصیت ظاہر ہے ناگہانی موت ہوئی، ان کے لیے وفات ہوئی، اور ان کی وفات سے ایک دفعہ جیسے ان کا نام ساری دنیا میں پھر ایک دفعہ زبانوں پر آ گیا ہے اور کچھ عرصہ تک رہے گا، ایران کے اندر بھی یہ خلا اب اپنا اثر دکھائے گا۔ جس طرح ان کا وجود مؤثر تھا اور بہت کلیدی پوسٹوں پر بھی رہے ہیں، کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے انہوں نے، اور بہت ہی مرموز شخصیت ہیں، پیچیدہ شخصیت ہیں، یعنی شاید ہی ایران کی تاریخ میں اتنی نمایاں شخصیات ہوں جس قدر یہ ان بعض اہل قلم کے بقول کے ایک تہ نہیں تھی، تہ بتہ تھی یہ شخصیت، اور ان کو سیاست مدار بند دروازوں کے پیچھے جو سیاست کرتے ہیں وہ سیاست مدار انہیں سمجھا جاتا تھا۔ بند دروازوں کے پیچھے اصطلاح ہے خاص، یعنی جو جوڑ توڑ والے سیاستدان ہوتے ہیں۔ بہرکیف نہضت انقلاب میں ایک بھرپور کردار ان کا رہا ہے، بنیادی کردار رہا ہے، پھر انقلاب کی کامیابی میں بھی ان کا ایک بہت نمایاں بھرپور کردار رہا ہے، صف اول کے انقلاب کے رہنماؤں میں سے تھے، اور انقلاب کے بعد بالخصوص کلیدی پوسٹوں پر رہے ہیں، بہت سارے اہم اقدامات و فیصلے ان کے کہنے سے یا ان کی رائے سے ہوئے ہیں، اور عطا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی، ان کے رہبریت کے طور پر مجلس خبرگان نے جو تشخیص دی، تائید کی، تو اس میں بھی ان کا بنیادی کردار رہا ہے، چونکہ وہ بحث یا گفتگو کسی اور سمت میں جا رہی تھی اور انہی کے اظہارات سے وہ بحث جو ہے نا وہ نتیجے تک پہنچی اور مقام معظم راہبری کو بطور راہبر بیعت کی سب نے۔ یعنی اس طرح کے بنیادی کلیدی کام انہوں نے کیے تھے۔ ایران کی اندرونی سیاست میں، بیرونی سیاست میں، جنگ کے زمانے میں اور جنگ بند کروانے میں ان کا بڑا کردار، اہم کردار، بنیادی کردار رہا ہے، بلکہ اصلی کردار ہی انہی کا تھا جنگ بند کروانے میں، جیسا کہ خود بھی انہوں نے کہا اور ان کے جو متعلق دوسروں نے کہا۔ اگرچہ بظاہر امام نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کے ماحول بنانے سے وہ جنگ بندی ہوئی۔ امام نہیں چاہتے تھے جنگ بند ہو، چونکہ امام نے فرمایا تھا کہ 20 سال بھی جنگ جاری رہے، ہم پھر بھی اپنے حق کے حصول کے لیے جنگ جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ایک ایسی فضا بنی، جنگ بند ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہیں صدارت، جنگ کے زمانے میں یہ ایرانی پارلیمنٹ کے رئیس تھے، اسپیکر تھے، اور باوجود اس کے کہ اسپیکر کا مقام صدارت کے یا وزیر اعظم یا دیگر مقامات سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی نمایاں رہے، حاوی یہی تھے، کرتے دھرتے یہی تھے۔ خصوصاً جنگ کے بعد پھر انہیں صدارت ملی اور 8 سال صدارت کی، اور ایران کی تعمیر نو کی، انہوں نے ترقیاتی کام کیے بھرپور ایران کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایک ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، البتہ مشاورتی نوعیت کا سپریم ادارہ ہے، کہ تمام مملکت کے لیے رہبر کے لیے مشاورت کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ تمام مملکت کے امور، اہم امور، بنیادی اسٹریٹجک، وہ یہ ادارہ تشخیص دیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پھر رہبر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور رہبر انہیں ایک قانونی حیثیت اگر چاہیں تو دے دیتے ہیں، اگر اسے رد کرنا چاہیں تو رد کر سکتے ہیں۔ ایک مشاورتی نوعیت کا اعلیٰ ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، اس کے یہ سربراہ تھے، اور اسی عنوان کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کے پہلے نائب رئیس رہے ہیں، اور بیچ میں کچھ عرصہ رئیس بھی رہے ہیں آغا مشکینی کی وفات کے بعد۔ لیکن 2009 میں جو مسائل پیدا ہوئے ایران کے اندر،
2009 میں صدارتی الیکشن ہوئے اور اس میں یہ شکست کھا گئے احمدی نژاد سے 2004 میں، اور پھر 2009 میں دوبارہ احمدی نژاد پھر الیکشن میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت ملک کے اندر ان کے انتخاب کے خلاف احتجاج ہوا، اور بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا وہ احتجاج، اور رہبر معظم کے حکم و فرمان سے ایرانی عوام سڑکوں پہ نکلے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس فتنے کو یا اس بغاوت کو جو ہونے جا رہی تھی اسے سرکوب کیا اور دبا دیا۔ اس میں بھی ان کا کلیدی و بنیادی کردار رہا، اور پھر اس کے بعد آخری اپنے وفات کے لحظے تک یہ ایرانی سیاست میں مؤثر کردار، اگرچہ بڑا عہدہ اس طرح اختیاراتی نہیں تھا لیکن مؤثر ترین کردار انہی کا تھا، حتیٰ موجودہ حکومت جو اس وقت قائم ہے ایران کے اندر وہ انہی کے زیر سایہ تھی، اور یہ اس کے مرشد اور بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ بہرکیف جس طرح زندہ رہے اور بہت تاثیر تھی ان کی ہر عمل میں، ہر مرحلے میں، ان کی وفات سے بھی ایک تاثیر اس کی بھی ہے اپنی، لیکن یہ بہت ہی جس طرح پہلے بارہا یہ ثابت ہوا ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایک اعلیٰ تدبیر کے مالک ہیں، اللہ کی طرف سے یہ تائید جیسے امام کو حاصل تھی اسی طرح رہبر معظم کو، کہ مشکل ترین حالات میں مملکت کے امور، قومی امور اور سیاسی امور کو تدبیر کرنا اور انہیں سمیٹنا، سنبھالنا، یہ بہت ہی بڑی خوبی ہے اور بڑی صلاحیت رہبر معظم کے اندر۔ اس موقع پر بھی یہ تیاریاں بھرپور تھیں ملک کے اندر کہ ان کی وفات سے، جیسے پہلے ایک شخصیت تھے جو پہلے انقلاب کے ساتھ تھے، پھر انقلاب سے تھوڑے ہٹ گئے، الگ ہو گئے، امام نے معزول کر دیا، آغا منتظری، ان کی زندگی میں انہوں نے بھی اسی طرح کے مسائل کا، حوادث کا شکار ہوئے، تو ان کی وفات پر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے کو بعض انقلاب مخالف اور حکومت مخالف لوگوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ تاریخ میں اس طرح کے جنازے بہت ہیں جہاں جنازوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ حرکت ہو اور تیاریاں تھیں بھرپور کچھ گروہوں کی طرف سے، خصوصاً جو انقلاب مخالف گروہ ہیں، کہ ان کے جنازے کو استعمال کریں، لیکن رہبر معظم نے خود پیغام بھی دیا تعزیت تسلیت کا، اور چونکہ رہبر کے ساتھی تھے ایک انقلاب کے اندر، نہضت کے اندر، اور بڑی قریبی رفاقت تھی، اور جیسا پیغام میں رہبر معظم نے فرمایا کہ بہت کم قریبی و صمیمی تھی، لیکن پھر بعد میں آ کر کچھ اختلافی اجتہاد ان کی طرف سے انجام پائے اور رائے ان کی رہبر سے ہٹ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر رابطہ نہیں کٹا، ان کے اختلافی آراء کے باوجود بھی رہبر معظم نے بہت مدارا کیا شخصیات کے ساتھ، مروت دکھائی، اور انقلاب کے ان ستونوں کو اگرچہ مشکلات بھی پیش آئیں لیکن کوشش کی اپنے تئیں کہ کسی کو انقلاب کے دھارے سے باہر نہ جانے دیا جائے، چونکہ دشمن استفادہ کرتا ہے، دشمن ان شخصیات کو شکار کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے انقلاب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے رہبر معظم نے جس طرح نہایت درجہ مدارا کیا ہر ایک کے ساتھ، اور بھی بہت سارے مخالفین ہیں جن کے ساتھ رہبر معظم نے بہت مدارا کیا، ان کے جنازے کو تعظیم کی، تکریم کی، خود جنازہ پڑھایا، اور اس طرح سے وہ جو پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی دوسروں نے کہ جنازے سے کوئی سیاسی استفادہ کریں گے، یہ شخصیت وہ ہیں جن میں بیرونی طاقتیں بہت دلچسپی لیتی تھیں۔ مثلا آپ سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں یا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں آپ، تو انہوں نے بھرپور دلچسپی ظاہر کی ہے اور پیشن گوئیاں شروع کر دی ہیں کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ بہرکیف ایک شخصیت تھی جن کی زندگی بھی اثر انداز تھی اور ان کی وفات بھی اثر انداز ہے، اور لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انقلاب کو ہر مرحلے سے اور بحران سے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے، انشاءاللہ
آئندہ بھی اگر دشمنان دین کی طرف سے کوئی بحران اٹھتا ہے تو خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس شجرہ طیبہ کو اور اس چراغ الہی کو انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا۔ ان کے متعلق کافی گفتگو ہے، جاننے سے تعلق رکھتی ہے، کہ بعد میں کسی اور مناسبت میں انشاءاللہ عرض کروں گا آگاہی کے لیے، تاکہ چونکہ بہت سارے حقائق کو معاصر زمانے میں سمجھنے کے لیے انقلاب اسلامی اور ایران کے حالات اور ایران کی موجودہ صورتحال، اس کو سمجھنے کے لیے ان کا کردار سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت بھی ایران کے جو حالات ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ عالمی حالات میں ایک ترکی جو مسلسل اپنے کیے ہوئے کی مکافات کی زد میں آ رہا ہے تدریجاً، اور حادثات ترکی میں تیزی سے انجام پا رہے ہیں، یعنی توقع سے زیادہ تیزی۔ ضیاء الحق نے جو راستہ اپنایا تھا، اردگان نے وہی راستہ شروع کیا ہے، اور وہ بھی جس طرح ضیاء الحق نے دہشت گردوں کے ذریعے سے جہاد شروع کیا تھا، اردگان نے بھی تکفیریوں کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا بنایا منصوبہ، تاکہ تکفیری لشکر کے ذریعے سے اس کی تقویت کرے۔ اور ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، عربوں کے اپنے ہیں، ترکی کے اپنے ہیں، مغربی ممالک کے اپنے مفادات ہیں، اور یہ اس لشکر کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ عراق، شام پر پہلے قبضہ کریں، پھر آگے بڑھیں لبنان پر اور چھوٹے چھوٹے ممالک پر، اور اس طرح ترک سلطنت دوبارہ جو جنگ عظیم میں ختم ہوئی تھی دوبارہ قائم ہو جائے، بحال ہو جائے، اور یہ سارے علاقے ترکی سلطنت میں واپس آ جائیں۔ یہ اردگان کا ایک خواب تھا جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور نہ صرف نہیں ہوا بلکہ ترکی بچانا اب اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جیسا ضیاء الحق نے حماقت کے اقدامات کیے اور دہشت گردی کی بنیاد ڈالی پاکستان کو وسعت دینے کے لیے، اور پاکستان بچانا ہی مشکل ہو گیا، پاکستان خطرے میں ڈال دیا، یہی حال ترکی میں ہو رہا ہے۔ تیزی کے ساتھ ملک کے اندر بھی سرکوب ہر بہانے سے، کبھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تاجر پکڑ لیتا ہے، کبھی ٹرانسپورٹر پکڑ لیتا ہے، کبھی سیاستدان پکڑ لیتا ہے، کبھی یونیورسٹی اساتذہ کو پکڑ لیتا ہے، کسی طبقے کو معاف نہیں کرتا۔ جہاں سے بھی اس کو تھوڑی سی بو آتی ہے یہ میرا مخالف ہے، یہ میری بادشاہت کے، اس کو فوراً قلع قمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، سرکوب کرتا ہے۔ یہ سیاست ہے اردگان کی، جو ترکی کو بہت تیزی کے ساتھ گھیرے میں لے کر ڈبونے کی طرف لے جا رہی ہے، اور افسوسناک انجام ترکی کا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ حادثات ترکی میں تیزی سے، اقتصاد جو مضبوط ترین تمام اسلامی ممالک میں ترکی سب سے مضبوط اقتصاد کا مالک تھا، اور آج ترکی کمزور ترین اقتصاد بن گیا ہے، اور اقتصادی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وضاحت کا وقت نہیں ہے، کسی اختصاصی خصوصی محفل میں، مجلس میں انشاءاللہ ترکی کے حالات جو نئی صورتحال ہے وہ تجزیہ ہوں گے انشاءاللہ۔ برما میں روہنگیا مسلمان، جو ایک بڑی تعداد مسلمین کی برما میں آباد ہیں، اور عرصے سے آخری 2-3 سالوں سے ظلم و ستم کا، وہاں کی مقامی حکومت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور انہیں بے دردی کے ساتھ کچلا جاتا ہے، سرکوب کیا جاتا ہے، زندہ جلایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، وحشیانہ طور پر فوج بھی اور وہاں کے متعصب مذہبی طبقے بھی، بدھسٹ، باوجود اس کے کہ ایک منافق حکومت برسر اقتدار ہے روہنگیا برما میں، آنگ سان سوچی، جو بڑی انقلابی اور عالمی شہرت یافتہ ایک حقوق کی خواہاں لیڈر تھی، جیل میں رہی فوج کے، اور بعد میں آزاد ہو کے اب وزیر اعظم بنی ہے، اور یہ سب اس منحوس عورت کی حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور عالمی رد عمل زیرو ہے، صفر ہے، کہیں سے بھی کوئی عالمی رد عمل نہیں ہے، چونکہ سب کی توجہ مشرق وسطیٰ پر ہے، اور اس
خلوت میں ایک نسل کشی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے، اور جو لوگ برما سے بھاگے ہیں اپنی جان بچا کر ارد گرد کے ممالک میں، بنگلہ دیش انہیں پناہ نہیں دیتا، تھائی لینڈ پناہ نہیں دیتا، کسی ملک میں ان کو پناہ کے لیے انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ باقی جو بحران تھے ان میں ابھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے۔ موصل کا وہی دھیما آپریشن جاری ہے، سست اور آہستہ آہستہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جزوی کامیابیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی ترکی کی مداخلت ہے، چونکہ ترکی ابھی بھی عراق کے کچھ حصے پر بیٹھا ہوا ہے قابض ہو کر، اور عراقی حکومت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ترکی نکلے وہاں سے تاکہ موصل آزاد کرایا جا سکے۔ وہ بھی ترکی ہی کی وجہ سے، ایک وجہ یعنی ترکی ہے، البتہ اور بھی وجوہات ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا میں نے۔ سوریہ میں اگرچہ بظاہر جنگ بندی ہے، لیکن دونوں طرف جنگ کی تیاریاں بھی شدید ہیں، لیکن چونکہ حلب کی فتح کے بعد اب جنگ کا جو پانسا پلٹ گیا ہے اور اب مذاکرات کا عمل ہے، مذاکرات کی تیاریاں ہیں، لیکن ابھی فیصلہ کن مذاکرات نہیں ہیں۔ بحرین اور یمن میں صورتحال اسی طرح ہے موجود، پہلے کی طرح کوئی فیصلہ کن مرحلے کی طرف نہیں جا رہے، لیکن یمن کے مومنین شیعہ وہاں مسلمان مقاومت کر رہے ہیں، اور وہاں کے علماء جو زندانوں میں ہیں وہ بھی اپنی استقامت مقاومت دکھا رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ پاکستان میں شکار کا موسم ہے، یہ ایام موسم خزاں اور موسم سرما کا آغاز شکار کا موسم ہوتا ہے پاکستان میں۔ عرب شکاری آتے ہیں اور عموماً سربراہان مملکت، شہزادے، عرب شہزادے پاکستان کو شکارگاہ سمجھتے ہیں، ہر طرح کا شکار کرتے ہیں، آ کر پرندوں کا شکار کرتے ہیں، چوپایوں کا شکار کرتے ہیں، انسانوں کا شکار کرتے ہیں، عہدیداروں کا شکار کرتے ہیں، حکمرانوں کا شکار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے شکار انہوں نے پاکستان سے لیے ہیں، پیسے ہیں ان کے پاس، اور پیسے کے ذریعے اس شکار کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ویسے بھی انہوں نے شکار کر کے پاکستان میں جو جنگلی حیات تھی اس کو نابود کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں جو نایاب نسل کے جانور تھے، پرندے تھے، وہ سارے ختم کر دیے انہوں نے۔ جیسے وہ پہاڑی بکرا تھا، مارخور جس کو کہتے ہیں، نابود کر دیا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک دنیا کی منفرد اور بڑی انوکھی مخلوق ہے یہ پہاڑی بکرا یا جنگلی بکرا، بڑے سینگوں والا مارخور، اسے تباہ کر دیا، مار دیا، ختم۔ اب شاید ہی پاکستان میں یہ نسل باقی ہو۔ ہرن، نایاب نسل ہرن کی تھی، تباہ کر دی۔ اسی طرح پرندے، مقامی پرندے، مہاجر پرندے، انہوں نے تباہ کر دیے۔ اب ان کے شکار کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فارموں سے، پرندوں کے فارم بنے ہوئے ہیں، اور جانوروں کے، جیسے چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر سے ہرن پکڑتے ہیں اور پکڑ کے اس عرب شہزادے کے آگے دوڑاتے ہیں، وہ اس پہ مثلا یا باز چھوڑتا ہے یا فائر کرتا ہے اور شکار کرتے ہیں اس طرح سے۔ خوب یہی حال ان کا انسانی شکار بھی ہے، ہر طرح کا انسانی شکار کرتے ہیں، پاکستان کے عزت ناموس سے بھی کھیلتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ابھی مظفر گڑھ میں قطری شہزادوں نے شکار، چونکہ ایک مظفر گڑھ کا علاقہ یہ شکارگاہ ہے ان کی، تو وہاں شکار کے لیے انہوں نے ہاسپٹل ہدیے میں دیا ہے۔ بکھر میں گئے ہیں، ان کی فصلیں تباہ کی ہیں اور جرم جنایت کیا ہے، اس کے بدلے میں ایک اسپتال کا اعلان کر رہے ہیں کہ بکھر میں بھی اسپتال بن جائے گا۔ اور پاکستانیوں کو یہی چاہیے، فرق نہیں پڑتا، اسپتال بنا دیں، روڈ بنا دیں، بے شک جو مرضی ہے کریں ہمارے ساتھ، یہ قوم اس کو بڑا فخر سمجھتی ہے، یہی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کو شکار کر رہے ہیں، حکمرانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو شکار کر رہے ہیں، کہ یہ جو عمل انہوں نے انجام دیا کہ عالمی فوج 39 ممالک کی خیالی فوج،
39 ممالک کی خیالی فوج، اس کو سربراہ پاکستان سے انہوں نے لیا ہے۔ البتہ پاکستان میں شدید اس کی مخالفت ہے، ہر طبقے نے کی ہے، حتیٰ ان طبقات نے بھی مخالفت کی ہے جن سے توقع نہیں تھی کہ یہ مخالفت کریں گے، انہوں نے بھی اس کو ناروا سمجھا ہے و نامناسب، اور شدید مخالفت کی ہے کہ یہ عمل کسی لحاظ سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی توقع ہے کہ نہ کریں یہ کام پاکستانی، نہ حکومت کرے نہ حکمران۔ ریالوں کی چمک دمک اور ڈالروں کی چمک دمک چھنکار آپ کے حوصلے نہ پست کرے، اور اپنے ملک کا وقار، اپنی قوم کا وقار کا خیال رکھیں، ملک کی سلامتی کا خیال رکھیں کہ اس قسم کے اقدامات، ظاہر ہے سعودی شہزادے کی سربراہی میں جو فوج بنے گی تو وہ معلوم ہے کس کے خلاف بنے گی، بارہا عرض کیا ہے، وہ تو اسرائیل کے خلاف تو نہیں بن رہی، چونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، سفراء کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور کسی کے خلاف نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ وہ کس کے خلاف ہے، وہ تشیع کے خلاف ہے، شیعہ نشین ممالک کے خلاف ہے، شیعہ حکومتوں کے خلاف ہے، اور شیعہ احزاب کے خلاف ہے، شیعہ جمعیت کے خلاف ہے، اور اس میں پاکستان کو آگے لانا اور پاکستان کو یہ بدنامی پاکستان کے ماتھے پہ لگانا، مہر اس کی، یہ پاکستان کے شایان نشان نہیں ہے کہ جو بھی کبھی کام کرنا چاہے دنیا میں وہ پاکستانی کو کرائے پہ لے جائے اور پاکستانی کے ذریعے سے کرائے، یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی امت باوقار ہیں، باعزت ہیں، اور یہ وقار و عزت ہمیں بحال کرنا ہے۔ ملک کے اندر اور بھی تشویشناک مسائل ہیں، جزوی طور پر ہیں بعض، جو کچھ عوام کے نظروں میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں، بعض گرفتاریاں ہیں جو ہو رہی ہیں واضح نہیں ہیں، اور اسی طرح بعض جیسے اشارہ کیا تھا کہ فاٹا علاقوں سے جہاں شیعہ نشین علاقے ہیں خصوصاً وہاں سے حکومت کی پالیسی کو انہیں نہتا کیا جائے، ان سے دفاعی ساز و سامان ان سے لے لیا جائے، یہ نامناسب اقدام ہے کہ پچھلے اس میں جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا۔ امید ہے کہ یہ حکومت بھی انشاءاللہ ذمہ داری کا احساس کرے اور عوام بھی بیداری دکھائیں اور شعور دکھائیں، اور کہ یہ ملک و قوم و وطن سب کے لیے جو خیر ہے وہ قدم اٹھائیں۔ خداوند تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ بحرین میں علماء اسیر ہیں، حجاز میں، خداوندہ انہیں ان ظالم نظام سے نجات عطا فرما، انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا، افغانستان، ہندوستان، کشمیر و بالخصوص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔